تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان وکیلوں کے خلاف جو کھلے عام جھوٹ بولتے ہیں، یہ وہ وکیل ہیں جو سیاسی جماعت کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، یہ کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ان کے خلاف کنٹمپٹ کی کارروائی کی جائے۔ آپ کے اپنے آرڈر موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے، نہ صرف ممبر ہے بلکہ فاؤنڈر ممبر ہے، یہ بھی ان کے فیصلے میں تحریر ہے۔ تو یہ کیسے یہ سوال بار بار اٹھاتے ہیں؟ ان کے خلاف اس سے کارروائی کی جائے اس لحاظ سے بھی۔ اب جو اصلی موٹی بات، شفاف انٹرا پارٹی الیکشن اور شفاف قومی الیکشن یہ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے، ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن بھی بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر یہ حق عوام یا پارٹی ورکر کو نہ دیا جائے تو وہ اپنی مرضی کی قیادت پارٹی میں نہیں الیکٹ کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے عوام کی مرضی کے کینڈیڈیٹس سامنے نہیں آئیں گے الیکشن میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرائیویٹ اینٹیٹیز بنا کے بیٹھے ہیں، جو آج انہوں نے تسلیم کیا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پی ٹی آئی پرائیویٹ اینٹی ہے، یہی میں کہتا آ رہا ہوں آپ سب کے سامنے کہ یہ سیاسی جماعت چند اشخاص اور خاندانوں کی ملکیت ہے۔ یہ چند خاندانوں کی ملکیت ہے، یہ محض ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے۔ آج انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ پرائیویٹ اینٹی ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے، ہر سیاسی جماعت جو اس کے ورکر ہیں، یہ ان کا حق پہنچتا ہے، ہم اس حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ لڑتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آج ذرا دو تین اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پتنگ ہے جو جب اپنے مقصد سے کٹی تو اس کو لوٹا گیا، اس کو لوٹا اے ٹی ایمز نے لوٹا، اس کو لوٹا ان اجرتی سیاست دانوں نے، اس کو لوٹا اس پارٹی کے کنگلوں نے جو اب ارب پتی ہیں۔ اب وکیلوں کی باری ہے، ایک وکیلوں کا ان پروفیشنل گروپ ہے جو پارٹی پہ قبضہ کرنے چاہ رہا ہے، جو آپس میں بندر بانٹ کر رہا ہے۔ میں حامد خان سے یہ کہتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں، کہاں گیا آپ کا انصاف؟ کہاں گیا آپ کے اصول؟ کہاں گیا آپ کے وہ آئین اور اس کا تقدس؟ جب آپ کہتے تھے پہلے میرے ساتھ طلعت حسین کے پروگرام میں 15 جون 2022 کو آپ نے کہا تھا اکبر بابر کو جو یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، یہی راستہ ہے کہ پارٹیوں کو ادارہ بنا جائے، یہی راستہ ہے ایک باصلاحیت قیادت آنے کا۔ تو آج کیا بدل گیا؟ آپ آج کیوں ورکروں کے حق اور حقوق پہ کھڑے کیوں نہیں ہو رہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ آج وکلا ہیں چند ایسے وکلا جن کا پی ٹی آئی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، جو ایک دوسری جماعت کے ٹریڈ مارک تھے، جو دوسری جماعتوں کے فیس تھے۔ آج ان کی باری ہے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کرنے کی، اور چونکہ وہ وکلا ہیں اور وکلا ہیں اس لیے آپ ان کو اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے، اور جو بنیادی حق ہے پی ٹی آئی کے ورکروں کا اس کو آپ درگزر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ حق اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں دوسری سیاسی جماعتوں کا جو سرپلس مٹیریل ہے اس کا ٹیک اوور ہو رہا ہے، یہ ٹیک اوور نامنظور ہے۔ یہ لوگ اب پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہم نے بنایا تھا وہ پاکستان میں تبدیلی کے لیے بنایا تھا، بہتر سیاست کے لیے بنایا تھا، آج ان پارٹیوں کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف وجود میں آئی، جن کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی۔ آج ان کو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، ہم ان کو مسترد کرتے ہیں۔ میں ورکروں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں کہ یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میں آج آپ کے فورم سے میں حامد خان، لطیف کوسا، اعتزاز احسن صاحب کو چیلنج کرتا ہوں لائیو ٹی وی ڈیبیٹ۔ میں کہتا ہوں آپ سامنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر پاکستان کے شہریوں کو بٹھائیں، لائیو ٹی وی ڈیبیٹ میرے ساتھ کریں، میں آپ کے سامنے بیٹھوں گا۔ آپ لوگ بڑے نامور وکیل ہیں، آپ صبح شام دلائل دیتے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں، میں آپ کا مقابلہ کروں گا اور میں فیصلہ چھوڑتا ہوں عوام پہ۔ میں عوامی عدالت چاہتا ہوں کہ آپ عوامی عدالت لگائیں اور اس پہ فیصلہ کریں کہ جو ہم نے ثبوت یاد دیے ہیں، جو ورکروں کے حقوق کو سلب کیا گیا ہے، اس کے لیے کیا میں سچا ہوں یا یہ جو دلیل دیتے ہیں کہ یہی طریقہ پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے۔
یہی طریقہ مسلم لیگ نواز میں ہوتا ہے. تو کیا آج ہمارے رول ماڈل یہ جماعتیں بن گئی ہیں؟ میں ان کو لائیو ڈیبیٹ کا چیلنج کر رہا ہوں. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑا اہم ہے ہمارا المیہ، ایسی قیادت جو اقتدار کے لیے، جو اپنی نفس اور اپنی خواہشات کی غلام ہو، وہ قوم کو کیا آزادی دے گی؟ بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے کورٹ میں دیکھا علی ظفر نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں ان میں تھوڑا وزن نظر آ رہا تھا. اگر گزشتہ سماعت پہ آپ کے وکیل نے دلائل مکمل کیے تھے تو سر انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں چھپایا، ہم نے جگہ بتائی جہاں پہ انتخابات ہوئے، ہم نے پریس کانفرنس کی، سب کو پتا تھا انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہو رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ انہوں نے آپ کے حوالے سے کی کہ آپ نے تو اپلیکیشن ہی نہیں دی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے. تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کاغذات نامزدگی نہیں ملے. اور باقی درخواست گزاروں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے تو ممبرشپ کارڈ ہی اپنا وہ ساتھ درخواست نہیں لگائی ہوئی کہ یہ پارٹی کے ممبر بھی تھے. تو سر آپ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کیس میں کتنی شامل؟ دیکھیے، میں آپ کا جو سوال ہے وہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی ان کے دلائل میں بڑا وزن تھا. میرا خیال ہے یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے. اور دوسری بات، غبارہ جو ہوتا ہے وہ بھی بڑا وزنی کبھی کبھی لگتا ہے لیکن ہوا میں اڑ جاتا ہے. میں نے جب یہ درخواست دی اور پہلی جو ہیئرنگ ہوئی جس میں معزز چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا، جو ہم نے ثبوت دیا، ہم نے ویڈیو دیا، ہم نے ویڈیو ایویڈنس دی جو 8 تاریخ کو یہاں چلائی گئی، جس میں شاید آپ بھی موجود تھی. آپ کے سامنے میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر جا رہا ہوں. میں مرکزی دفتر میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس انچارج ہیں ان سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مجھے 3 چیزیں دی جائیں. مجھے نامینیشن پیپر دیے جائیں، مجھے ووٹر لسٹ دیے جائیں، مجھے الیکشن کے قواعد و ضوابط بھی دیے جائیں. اور وہ تمام چیزوں سے دینے سے قاصر تھے. انہوں نے کہا جی یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، ہم آپ کو کیسے دیں. اب یہ مرکزی آفس ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور میں 4:45 بجے وہاں گیا. آج ہم نے پیشکش کی، جب انہوں نے کہا ہے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی جنگ لڑ رہے ہیں، کہ ان کو صرف جیلوں میں جانے کے لیے یا سڑکوں پہ مار کھانے کے لیے نہیں ہے، کہ ایک ٹولہ جو اس کو پرائیویٹ انٹیٹی سمجھتا ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرے. یہ ایک بنیادی نقطہ تھا. دوسری بات انہوں نے جو ممبرشپ کے حوالے سے کی، تو میرے وکیل نے آج الیکشن کمیشن کے وہ آرڈر پڑھ کے سنائے جس میں انہوں نے میری ممبرشپ کی تصدیق کی تھی. ایک دفعہ نہیں، بارہا تصدیق کی تھی. اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ نہ صرف تصدیق کی تھی بلکہ سپریم کورٹ کا ایک کیس کا حوالہ دیا، حنیف عباسی کا کیس پیرا 54، جس میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ان کی ممبرشپ کی تصدیق وہاں پہ بھی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ہائی کورٹ کا فیصلے کا ذکر کیا، الیکشن کمیشن کے فیصلوں کا ذکر کیا.